کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب فرزند کی بشارت اور ان کے اوصاف سنے تو وہ حیرت سے بولی کہ اے مولا مجھے بچہ کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یا اے مولا مجھے تو ابھی کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا، ایسے ہی ہوگا یا نکاح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت وہ بولی یعنی مریم علیہ السلام بولی ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے ہاں، والدو بیٹا۔ مریم علیہ السلام کا یہ سوال انکار کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ سوال یا تو حیرت سے تھا یا ان کا یہ سوال طریقہ ولادت پوچھنے کے لیے تھا۔ یعنی مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا میرے بیٹا کیسے ہوگا، یعنی نکاح کے بغیر ہوگا یا نکاح کے بعد، یا کہاں سے ہوگا، کس سے نکاح ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشر کسی بشر نے یا کسی مرد نے، یعنی مریم علیہ السلام نے عرض کیا مجھے فرزند کیوں کر ہوگا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ یعنی مریم علیہ السلام کو حیرت تھی کہ جب مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا تو پھر مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ اعلیٰ کہا اس نے کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلقو پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء چاہتا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کی حیرت کا جواب ہے، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں بیٹا یوں ہی بغیر نکاح کے ہوگا، کیونکہ اللہ جسے چاہے پیدا کرے، یا اے مریم اللہ جسے چاہتا ہے ایسے ہی بغیر اسباب کے پیدا کرتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یخلقو کے معنی ہیں یا تو پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے بچہ پیدا فرما دے، یا یخلقو کے معنی یہ ہے کہ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ بغیر نر اور مادہ کے دن رات مخلوق پیدا کرتا رہتا ہے کہ موسم برسات میں پہلا مینڈک اور پہلا پروانہ بغیر نر اور مادہ کے ہی پیدا ہوتا ہے، تو وہ قادر اور کریم تمہیں بھی بغیر شوہر بچہ دینے پر قادر ہے۔ اذا جب ادا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو یا پس بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے یا اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رب جب کسی چیز کی پیدائش کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس چیز کے متعلق ارادہ فرماتا ہے، اور ارادہ فرماتے ہی وہ شے ہو جاتی ہے، نہ اسباب کی حاجت ہوتی ہے اور نہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کسی بندے کے پیدا کرنے کا فیصلہ یا حکم فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی، وَالتَّوْرَاةَ اور توریت، وَالْإِنجِیلَ اور انجیل۔ یعلم کے معنی ہے سکھانا، یہاں یا تو علم فقہ مراد ہے، یا علم حلال اور حرام، یا سارے علوم دنیا، یا سارے عقلی اور نقلی علوم مراد ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کتابت کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور 1 حصہ ساری دنیا کو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش خط تھے، اور ممکن ہے کہ کتاب سے مراد زبور ہو یا آسمانی کتابیں مراد ہوں، اور کتاب کے علم سے مراد الفاظ کا علم ہو، اور حکمت سے مراد کتاب کے اسرار و رموز ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن شریف ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آ کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مجتہد ہوں گے، اور حکمت سے مراد حدیث پاک ہو، آپ قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر ہوں گے، حالانکہ آپ کسی سے نہ پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے ہوں گے، پہلا آسمان پر جانے سے پہلے اور دوسرا آسمان سے آنے کے بعد۔ آپ پہلے حصے میں تو توریت اور انجیل کے بڑے ماہر ہوں گے، اور دوسرے حصے میں کیونکہ قرآن اور حدیث کا سورج چمک رہا ہوگا اس لیے آپ قرآن اور حدیث کے بڑے عالم ہوں گے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب فرزند کی بشارت اور ان کے اوصاف سنے تو وہ حیرت سے بولی کہ اے مولا مجھے بچہ کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یا اے مولا مجھے تو ابھی کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا، ایسے ہی ہوگا یا نکاح سے؟ اگر نکاح سے ہوگا تو نکاح کس سے ہوگا؟ جواب ملا کہ اے مریم کہ تمہیں بیٹا ایسے ہی بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیدا کرے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی پیدائش کا ارادہ فرما لیتا ہے تو نہ اسباب کی حاجت ہوتی ہے اور نہ محنت کی ضرورت، بس وہ صرف کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔